ٹی وی کے اوپر بریلویوں کے ایک بہت بڑے جید عالم دین بریلوی مکتبہ فکر کے میرے ساتھ بیٹھے تھے. بریک کے اندر بھی گفتگو کا ٹائم مل جاتا ہے. میں نے ان سے 2 باتیں کی. میں کہ آج آپ سے وعدہ لینا ہے, آپ نے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کرنی ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو کیک رسول اللہ کی برتھ ڈے کا بناتے ہو اور اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہو. برتھ ڈے منانا نہ بنانے کی بحث میں بعد میں کروں گا. پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو محب رسول ہیں, آپ تو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں, آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اس نام نبی کے اوپر چھری کو چلا دیا جائے؟ میں نے کہا حضرت علی نے تو محمد الرسول اللہ کا رسول اللہ پینسل سے مٹانا گوارا نہیں تھا کیا, آپ اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیتے. اللہ کی قسم کہنے لگا علامہ صاحب پہلی مرتبہ میرا اس اینگل پہ بات گئی ہے اور انشاءاللہ میں اپنے چینل سے اس بارے میں آواز اٹھاؤں گا. اور اس نے اپنا وہ وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے اس بارے میں آواز اٹھائی. لیکن یہ بات ہے آدھی. دوسرا, میں نے اس کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا ابھی تک انہوں نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی. تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو, سعد رضوی صاحب کو, الیاس قادری صاحب کو, ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ کام جو آپ کے نزدیک بھی غلط ہے ہمارے نزدیک بھی غلط ہے, ایمانداری سے بتلائیے. کیک کے اوپر نام نبی لکھ کر کاٹنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عام فہم بات ہے. رسول اللہ کے نام کی یہ توہین نہیں ہے. اور پھر دوسری بات جو میں نے ان کو کہی, میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نالین ہو, نالین کی شبیہ نہیں, اپنے اصلی جوتا مبارک ہو, اپنے نالین مبارک ہو. وہ نالین ہمارے سر کا جھومر, ہمارے ماتھے کا تاج, سر آنکھوں پر ہیں. لیکن آپ بتلائیے, آپ ایمانداری سے بتلائیے, کیا رسول اللہ کے جوتوں کے اوپر معاذ اللہ رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا آپ میرے سے وعدہ کریں اس بات کا ابلاغ بھی آپ اپنے مسلک کو اور قوم کو کریں گے. 4 سال گزر گئے ہیں. کیک والی بات کا انہوں نے ڈنکے کی چوٹ رد کیا اور اس بات کا وعدہ پورا کیا, لیکن نالین کی بات کا آج تک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور ابھی تک بیان بھی نہیں کر سکے. چونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کا نام کبھی آؤٹ نہیں کروں گا, اس لیے آج بھی نہیں کروں گا. معزز سامعین گرامی قدر, اتفاقاً کہہ لیجئے کہ گزشتہ چند روز سے جس وقت مجھے مائک دیا جاتا ہے وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ احباب کو آزمائش میں ڈالنا کافی مشکل ہوتا جاتا ہے. بہرحال حسب استطاعت جو انسان موضوع تیار کر کے آتا ہے ان میں سے چند گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی کوشش کروں گا. آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول کا دن سارے کا سارا مشاہدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک ہے, ظاہری صورت ہے, ظاہری سیرت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے, واللیل کی زلف لے کے آئے, ما ذاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے, علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. یہ رسول اللہ کی نعت ہے. رسول اللہ کا ظاہر بیان کرنا خود صحابہ سے بھی ثابت ہے. حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی, فضا میں ہنکی تھی, ہوا معطر تھی, ایک خاص خوشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی. قدم بے اختیار ہو کر اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے. کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد النبوی کے اندر موجود ہوں اور آقا صحن میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے بیٹھے. کہتے ہیں ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی, دوسری آسمان کے 14ویں کے چاند پر پڑی اور دل سے یہ آواز نکلی, من وجہک المنیر لقد نور القمر. آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا. یہ نبی کا ظاہر ہے, یہ نبی کا حسن ہے. اس کو بیان کیا شعراء نے, بہت سے شعراء نے تو عربی لغت کی بلاغت کی انتہا کر دی کہ یہ خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ام ایمن نے کہا وہ دمکتا ہوا چاند تھا کہ چمکتا ہوا سورج تھا. جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں. حسن یوسف
دم عیسیٰ یت بیضا داری. آپ نے حسن کے تذکرے سنے حضرت یوسف کے, کتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں نے نظر اٹھائی, یوسف کے چہرے کے اوپر ٹک گئی, جم گئی, اور ہاتھوں کے اوپر چھریوں کو چلا لیا. حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں, رسول اللہ کا حسن ایسا تھا کہ کسی آنکھ نے اٹھنے کی جب جسارت کی تو چہرے پہ ٹک بھی نہ سکی. تمازت ایسی ہے, شدت ایسی ہے کہ نظر جو ہی چہرے پہ پڑتی ہے جھک جاتی ہے صرف چہرے کو دیکھ کے. علامہ شہید نے جنا حال میں آپ کو یہ واقعہ سنایا, یمامبا کا گورنر صرف چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے. یہ ساری باتیں دباچہ اس لیے باندھا کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں, سب کے نزدیک رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کہ نہیں؟ کائنات کے اندر رسول اللہ کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے کہ نہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از ہدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, آقا سے خوبصورت کوئی آیا ہے نہ آئے گا. ایمان ہے, اہل حدیث کا بھی ہے, ہم نام کے اہل حدیث ہے. حدیث آئے گی گردن جھک جائے گی, حدیث آئے گی اسی وقت قبول کریں گے. کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ, ایمانداری سے بتائیے گا, ایک جملہ کہہ کے اصل مدے کی طرف آؤں گا. سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ کا ہے, ایمان ہے. لیکن صبح ہوتی ہے تو اہل حدیث کی بھی, دیوبندی کی بھی, بریلوی کی بھی ابتدا ہوتی ہے اسی سب سے خوبصورت چہرے کے اوپر مزین ہونے والی داڑھی کو ذبح کر کے گٹر میں بہا دیا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو آج ارادہ کرے کہ اگر کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ نبی کا ہے تو اس کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنا لیں گے؟ اور لوگوں ارادہ کرو, وعدہ کرو. اگر آپ بھی, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, حقیقت ہے, او یار او بریلویاں نو ویکھ لو, بریلویوں کو دیکھ لو, عشق رسول ہے, اطاعت رسول کوئی نہیں. آپ میں ہے, آپ میں ہے اطاعت رسول؟ آپ کا حلیہ رسول اللہ جیسا ہے؟ آپ کی شلواریں ٹہنوں سے اوپر ہیں, آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی ہے؟ یہ ظاہر ہے, اور ظاہر کے اوپر اتفاق. اور جہاں تک باطن ہے تو آج بغیر تعصب چند باتیں بریلویوں اور دیوبندیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں, بغیر تعصب. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, شرح صدر سے باطنی طور کے اوپر بھی رسول اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے, تینوں مسالک اس بات کے اوپر متفق ہیں. جس طرح رسول اللہ کا ظاہر اعلیٰ ہے, اسی طرح رسول اللہ کا باطن اعلیٰ ہے. صرف قرآن کی ایک آیت, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ایک آیت رسول اللہ کا باطن بیان نہیں کر رہی کہ جبریل امین آسمان سے آئے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں جبریل آپ کیوں آئے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مسجد اقصی کی طرف جانا ہے. رسول اللہ کو پکڑا, مسجد اقصی لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے, نورانی سرخ و سفید چہرے, ایسے خوبصورت چہرے رسول اللہ نے پہلے نہیں دیکھے تھے. کہا جبریل یہ کون لوگ آئے ہیں, اتنے خوبرو ہیں, اتنے نورانی ہیں. کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر فوت ہوئے یا عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا, آج معجزے کے طور پر آتی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب ہے, یہ نہیں کہ آتے جاتے ہیں. آج معجزے کے طور پر ان کو اتارا گیا ہے. کس کام کے لیے اتارا گیا ہے؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. مسجد اقصی میں نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. ان کا امام کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے رسول اللہ کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا. وہ نبی جو رسولوں کا امام, جو پیغمبروں کا امام, لو بدا لکم موسیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرما دیا. یہ سارے کے سارے انبیاء نماز کس کے پیچھے پڑی؟ کس کے پیچھے پڑی؟ رسول اللہ کے پیچھے پڑی.
اگر ہم آپ کو یہ بات کہیں کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ اس بات کے اوپر تو اتفاق کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی یہ حدیث بھی سن لیجیے، حضرت عمر ایک دن تورات لے کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے تورات میں سے۔ رسول اللہ کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، پیشانی کے اوپر سلوٹیں آتی جا رہی ہیں، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، دیکھا ٹھٹک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، کیا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی آ جائیں، تم تو رات کی بات کرتے ہو عمر، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تم سارے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر صحابہ کس کی پیروی کریں؟ موسیٰ کی، پیغمبر کی پیروی کریں اور رسول اللہ کی اتباع چھوڑ دیں تو سارے کے سارے گمراہ ہو جائے۔ اور ایک امتی اٹھے کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فقیہ کی، کسی مولوی کی پیروی شروع کر دے، رسول اللہ کی پیروی کو ترک کر کے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور کہاں گئی عقل؟ کیسا کیسا عقل کے اوپر پردہ ڈل گیا۔ ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے تمام محدثین نے اس کے مفہوم کو درست جانا۔ دیگر احادیث کی روشنی میں کئی مرتبہ ایک حدیث کی سند میں کچھ علت پائی جاتی ہے لیکن دیگر احادیث اس کا مفہوم درست بناتی ہے۔ صرف ایک حدیث رسول اللہ کے باطنی مقام و مرتبے کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ بھی بچے، آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک نے کہا ہوا، دوسرے کا نام ہوا۔ وہاں اسی کا وزن کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے اتارا گیا، اس کو ذرا تولا جائے۔ رسول اللہ کو تخیل میں ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ایک سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 10,000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو، 10,00,000 سے تولو، 1,00,00,000 سے تولو۔ میرے نبی کو 1,00,00,000 انسانوں سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 10 کروڑ سے تولا جائے، 1 ارب سے تولا جائے، 2 ارب سے تولا جائے۔ آج زمین کی پشت کے اوپر 7 ارب انسان موجود ہیں، میرے نبی کو 7 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کہا یہ نہیں تل سکتا، کیا کیا جائے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونی ہے یا ہو چکی ہے اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اب آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تینوں کا عقیدہ اس مسئلے میں ایک ہے۔ شرح صدر سے کہتا ہوں تعصب جہاں پہ ہو وہ بات الگ ہے، یہاں پہ عقیدہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہے اور ساری انسانیت دوسرے پلڑے میں ہے۔ اس پلڑے میں نبی موجود ہیں، ہر نبی کے صحابی موجود ہیں، ہر نبی کے امتی جو شہید ہیں وہ موجود ہیں، اولیاء جو ہیں موجود ہیں، صدیق جو ہیں موجود ہیں۔ ساری کی ساری انسانیت ایک پلڑے میں ہے، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہے۔ اللہ کی قسم جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے جس نبی کا باطنی مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، پہلے ظاہر کے حوالے سے ایک فلسفہ اور نقطہ دیا جس کا ابلاغ آپ نے گھر گھر جا کے کرنا ہے، اب باطن کے اعتبار سے بھی ایک نقطہ لے لیجئے۔ جس کا باطن اتنا اعلیٰ ہے، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اس کی بات اعلیٰ نہیں ہے۔ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی عقل فہم شعور میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ ذات کا انکار بات طلع ہے میرے بریلوی بھائیوں،
ذات کا انکار قریش مکہ نے بھی نہیں تھا کیا، ذات کا انکار نہیں تھا کیا۔ اللہ کی قسم، زمین کی پشت کے اوپر جب رسول اللہ چل رہے ہوتے تھے، کفار مکہ کہتے تھے الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ انکار کس چیز کا تھا؟ انکار بات کا تھا، ذات کا انکار نہیں تھا۔ ذات کا انکار کفار مکہ نے نہیں کیا، انکار کس کا کیا؟ بات کا۔ اگر دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو یہ اجماعی عقیدہ سمجھ آ گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے اور مخلوقات میں باقی ہر شے مخلوق ہے اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رسول اللہ ہے، یہ عقیدہ تو اجماعی سمجھ آ گیا، تو یہ عقیدہ سمجھ نہ آیا کہ جس کی ذات اعلیٰ اس کی بات بھی اعلیٰ، یعنی ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے عالم کی اعلیٰ، ذات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے۔ بریلوی بھی ذات رسول اللہ کی اعلیٰ سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی ذات رسول اللہ کی اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو عقل کے اوپر ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ اختلاف امت کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آئیے اس عقیدے کو، رسول اللہ وہ واحد ذات ہیں، جس طرح قرآن امت میں مشترکات کے لیے ہے، قبلہ مشترکات کے لیے ہے، اسی طرح رسول۔ اور آج بھی میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور سعد رضوی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے مکتبہ فکر کی اصلاح کیجئے، وہ باتیں جو آپ میں اور ہمارے درمیان مشترک ہیں کم از کم ان کے اوپر تو آئیے۔